الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد أو كما قال رضي الله تعالى عنها. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق بات چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے روزانہ ان کے گھر کے نظام کے متعلق پوچھ تاچھ کیا کرتے تھے، حالات پوچھا کرتے تھے. یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا. یہاں ایک دوسرا عنوان یہ لگایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی کے حقوق کو مکمل پورا کرنے والے تھے، ان کے حق کی رعایت کرنے والے تھے، اور جس بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو ان بیویوں سے متعلق جتنے لوگ ہوتے تھے ان سب کے ساتھ بھی آپ احسان کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اچھے سلوک سے پیش آیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آیا کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی وما رأیتها، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں لیکن ان کے اوپر مجھے بہت غیرت آتی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، بار بار ان کو یاد کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام بکری ذبح کرتے تھے اور بکری کے گوشت کو اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بطور ہدیہ بھیجا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے فربما قلت له، بعض اوقات میں حضور سے یہ کہتی کأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خدیجہ، ایسا لگتا ہے خالی دنیا میں ایک ہی عورت ہے، عورت صرف خدیجہ ہی ہے، خدیجہ کے سوا کوئی بیوی ہی نہیں ہے کہ اتنا اس کے لیے خیال کر رہے ہیں، اس کی بھی سہیلیوں کو ہدیہ بھیج رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے انہا کانت و کانت
وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اور اس سے میرے بچے پیدا ہوئے۔ یعنی ان کے اندر بہت کمالات تھے، بہت کمالات والی عورت تھی، اور ان کے ان کمالات کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر مزید یہ کہ ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ابراہیم نام کے ایک بیٹے تھے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اور اس کے سوا 6 اولاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، جن میں 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، جن کے نام سے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسرے بیٹے عبداللہ ہیں جن کا لقب طاہر اور طیب ہے۔ جن کا لقب کیا ہے؟ طاہر اور طیب۔ تو 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ، اور 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا ہوئی، ایک زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی فاطمہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ بیٹیوں کا زیادہ ہونا نبیوں کی سنت ہے۔ کسی کے یہاں بیٹی زیادہ پیدا ہوتی ہے یا کسی کے یہاں بیٹے پیدا ہی نہ ہو تو لوگ اس کو عار کا اور شرم کا اور اپنے لیے جو ہے کسی مصیبت کا اس سے مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش یہ بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ السلام کے یہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ بھی کرتے، ان کی تعریف بھی کرتے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خدیجہ کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرنے سے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے تھکتے نہیں تھے، تھکتے، بار بار ان کا نام، بار بار ان کی تعریف، بار بار ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ تو آپ علیہ السلام اس طرح ان کی تعریف کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے تھکتے نہیں تھے۔ آج تو حال یہ ہے، میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں جو بات لکھی ہو کہہ رہا ہوں، آج تو حال یہ ہے کہ قد ماتت زوجته فتزوج باخرى ثم يجلس يمدح الاخرى، کہ ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دوسری عورت سے جب شادی کر لیتا ہے تو وہ دوسری بیوی کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے، اور پہلی والی بیوی کی برائیاں، اگر انتقال ہوگی اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ مر گئی، وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، وہ ایسی تھی، تم تو بہت اچھی ہو، تم تو ایسی ہو، تم تو ویسی ہو۔ حالانکہ جو انسان انتقال ہو جائے، بیوی کی بات نہیں، حضور تو بیوی کی تعریف فرماتے تھے، لیکن ایک عام انسان کے لیے بھی حضور کا حکم یہ ہے کہ اذکروا، اپنے مرنے والے لوگوں کی محاسن کو بیان کرو، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والے لوگوں کی خوبیوں کو بیان کیا کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ جو بھی انتقال ہو گیا ہماری نگاہ میں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ برائی ہو، بہت ساری برائی ہو، لیکن کچھ خوبی بھی تو ہوگی، تو اس خوبی کا تذکرہ کرو اور برائی کا تذکرہ نہ کرو۔ جو برائی ہو گئی ختم ہو گئی، وہ تو دنیا سے چلا گیا، تو مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرو اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کہ ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اگر یہ معاملہ ایک عام انسان کے تعلق سے حضور یہ سکھا رہے ہیں تو خود کی بیوی کے معاملے میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دوسرے سے شادی کرتا ہے، تو دوسری بیوی کی تعریف کرتا ہے اور مرنے والی بیوی کی برائیاں بیان کرتے بیٹھتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک عورت کی جدائی کی طلاق کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تو جب وہ طلاق سے جدا ہو جاتی ہے اور کسی اور عورت سے شادی کرتا ہے تو جس پہ طلاق دی گئی ہے
اس متعلقہ کی برائیاں جہاں بیٹھتا ہے شروع کرتا ہے، یہ ایسی تھی ویسی تھی، میں نے اس کے مقابلے میں بہت صبر کیا، یہ کیا وہ کیا۔ حالانکہ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ کا واقعہ نہیں بلکہ ان کا ایک قول جو ہے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی تھی، نیک آدمی تھے، ان کی بیوی تھی، ان کے اندر بڑی برائیاں تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے عیبوں کو تمہارے سامنے کیسے بیان کروں۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک اجنبی عورت کے عیبوں کو تمہارے سامنے کیسے بیان کروں۔ جب بیوی تھی تبھی بھی بیوی ہونے کے ناطے عیب کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، اور جب زندگی سے الگ ہوئی تب بھی اس کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ یہ کہہ کر کہ ایک اجنبی عورت ہے اس کی برائی کروں گا تو غیبت ہو جائے گی، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں سے اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچا کریں اور اپنے عیبوں پر نظر ڈالا کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب کوئی حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتا تو آپ کا چہرہ کھل جاتا، آپ خوشی کے مارے آپ کے چہرے پر جو ہے بشاشت نظر آتی، ایک نورانیت نظر آتی، ایک نور نظر آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالہ بنت خویلد یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی سگی بہن ہے۔ خویلد کی بیٹی خدیجہ اور خویلد کی بیٹی حالہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت حالہ بنت خویلد جو خدیجہ کی بہن تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی۔ فعرف استئذان خدیجہ، ان کی آواز چونکہ بہن کی سگی جو بیوی انتقال کر چکی ہے ان کی سگی بہن بھی آواز بالکل ملتی جلتی تھی، آواز کو حضور نے پہچان لیا، اور آواز کو سن کر حضور کو کس کی یاد آ گئی؟ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جلدی سے ان کو اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ اللہم حالا اللہم حالا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے بغیر تو مجھے بہت غیرت آ گئی، ایک تو انتقال ہو گئی، اب اس کی بہن آ گئی تو حضور اس کے آنے کی وجہ سے اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے بہت غیرت آ گئی، فقلت میں نے عرض کیا ما تذکر من عجوز من عجائز قریش، کیا قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے کوئی بوڑھی عورت آپ کو ملتی نہیں؟ اس عورت کا اتنا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اتنا اس کے بارے میں آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو بوڑھی ہو کر انتقال ہو گئی، ہلاکت فی الدہر، ایک زمانہ گزر گیا اس کے انتقال ہونے کے بعد، وہ تو چلی گئی، کیا اس کا تذکرہ کرنے کا؟ اللہ نے آپ کو تو بھی اس سے بھی اچھی بیوی عطا کی ہے۔ اشارہ کر دیں کس کی طرف؟ اپنے آپ کی طرف۔ قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے آپ کو ان سے بھی اچھی بیوی عطا کی ہے۔ فتمعر وجهه، یہ جب بات حضرت عائشہ نے کہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے انور بدل گیا، آپ کے چہرے پر عجیب سے اثرات پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وحی کے نازل ہونے کے وقت آپ کا چہرہ بالکل بدل جاتا، اس کیفیت پر آپ کا چہرہ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، اللہ نے اس کا بدل مجھے اس سے بہتر نہیں دیا ہے، اللہ نے اس کا بدل اس سے بہتر مجھے نہیں دیا ہے۔ قد آمنت بی اذ کفر بالناس، وہ مجھ پر ایمان اس وقت لے آئی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا، جب کوئی ماننے تیار نہیں تھا تب اس نے مجھے مانا ہے۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور اس نے میری تصدیق اور میری بات کی سچائی کو اس وقت قبول کیا ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے دینے سے منع کیا اس نے اپنے مال کے ذریعے میری خوب مدد کی، اپنا مال مجھ پر لٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے اولاد عطا کی ہے، چنانچہ اس کا بدل کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لا اذکرها بعد ھذا الا بخیر، اس کے بعد میں جب بھی خدیجہ کا تذکرہ کروں گی تو اچھائی کے ساتھ کروں گی، کبھی بھی ان کو برا نہیں بولوں گی۔
ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے آپ ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے احسانات کو یاد کر کر کے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے لیے اس میں میسج اور مثبت جو ہے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اپنی گھر والیوں کے اور اپنے گھر والوں کے جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا کیا کرتے رہیں، تذکرہ کرتے رہیں، اس کو بیان کرنا۔ نبی علیہ السلام کے ایسا نہیں کہ یہ مرنے کے بعد ہی، انتقال سے پہلے بھی اور انتقال کے بعد بھی آپ ہمیشہ حیات میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو کیا کریں، ان کے سامنے بیان کریں، اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی اور عورت سے نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لن يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے فضائل کے اس لیے بھی قائل تھے کہ نبی علیہ السلام کی شادی کے بعد آپ کی زندگی 38 سال رہی۔ آپ کی شادی ہونے کے بعد، پہلی شادی ہونے کے بعد آپ کی زندگی کتنے سال رہے؟ 38 سال رہے، جن 38 میں سے 25 سال کس کے ساتھ گزارے؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ شادی ہونے کے بعد 38 سالہ عمر میں سے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور بقیہ سال جو بچ گئے ہیں 13 سال وہ کس کے ساتھ، 8 سال وہ کس کے ساتھ گزارے گئے؟ 13 سال بچ گئے، 38 میں سے 25 نکلے تو 13 سال بچ گئے، تو 13 سال دیگر عورتوں کے ساتھ گزرے۔ گویا دیگر عورتوں کے لیے 13 سال اور ایک عورت کے لیے 25 سال۔ اس 25 سال جس عورت کے ساتھ آپ نے زندگی گزارے ہیں اور ان کے جو احسانات شروع زمانے سے لے کر آپ علیہ السلام نے اس کا جو تذکرہ فرمایا، ظاہر ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے ان کی خوبیوں کو اس طرح ماننا اور اس کے فضائل کو بیان کرنا، یہ ایسی ایک تعلیم ہے جس کو اپنانے سے گھر ہمارا بہترین معاشرہ، ہمارا گھر جو ہے بہترین گھر، اور ہمارا معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کو لانے سے ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج ہماری بیویاں تعریف کے لیے ترستی ہیں، تعریف کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ ترستی ہیں۔ ہماری بیویوں کے پاس شوہر کے زبانوں سے تعریفیں نہیں ہیں۔ دیگر لوگ تعریف کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ عورتوں کو جو ہے بیویوں کو اس طرح تعریف کے دو بول اچھے لگتے ہیں، کوئی اور تعریف کرتا ہے تو وہ ان کی سن لیتے ہیں۔ یہی تعریف اگر ان کا اپنا محبوب شوہر کرے گا تو ان بیویوں کو کتنا اس پر خوشی ہوگی، اور جو ہے کتنی یہ دو بول جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہزاروں تکلیف برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ ہزاروں تکلیفیں دو بول کے لیے وہ برداشت کرنے کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ بس دو بول شوہر اچھے بولے گا تو اس کی برکت سے بیوی ہزاروں تکلیفیں شوہر کی طرف سے برداشت کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اگر وہ دو بول بھی نہیں بولے گا تو پھر ان ہزار تکلیفوں کے لیے وہ کتنا شکوہ کر سکتی ہے۔ آج جو گھر اجڑ رہے ہیں ان کی خاص طور پر وجوہات یہی ہے کہ ان کے کمالات، ان کی خوبیوں اور ان کے اندر پائے جانے والے فضیلتوں کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد بکری ذبح کرتے، اس کے ٹکڑے فرماتے، اس کے گوشت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے، اس کی جو ایک الگ الگ حصے بناتے، یقطع اعضاء، پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گفٹ ہدیہ بھیجا کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ مختلف روایتوں میں بات ذکر کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ کے یہاں، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو آپ علیہ السلام ہدیہ بھیجتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کوئی چیز آتی، آپ فرماتے کہ فلاں کے پاس لے کے جاؤ، وہ حضرت خدیجہ کی بھی سہیلی ہے، فلاں کے گھر پر لے کر جاؤ، وہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ گویا گوشت ہو یا گہرے گوشت ہو، کوئی بھی چیز ہدیے میں بھی آئی تو آپ علیہ السلام خدیجہ کی سہیلیوں کو اس طرح تقسیم کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر والی کے جو رشتہ دار اور ان کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کا انتقال بھی ہو گیا تب بھی ان کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حضور اکرم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، میری باری کا دن تھا، حضور علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا من انتی، تم کون ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا انا جسامۃ المزنیہ، میں جسامہ مزنی ہوں۔ حضور نے فرمایا بل انت حسانۃ المزنیہ، تم جسامہ مزنی نہیں بلکہ تم حسانہ مزنی ہو۔ کیف انتم، کیسی ہو تم؟ کیف حالکم، کیسے حالات ہیں تمہارے؟ کیف کنتم بعدنا، جب خدیجہ حیات تھی تب تو ہماری تمہاری جو ہے ملاقات ہوا کرتی تھی، بات چیت ہوا کرتی تھی، جب خدیجہ انتقال ہو گئی تو اس کے بعد سے ہمارے تمہاری کچھ ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے بعد سے تمہارے حالات کیسے ہیں، سب کیسا چل رہا ہے؟ جب اس طرح کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو عائشہ کہتی ہے بخیر، انہوں نے جواب عرض کیا کہ ہاں سب اچھا چل رہا ہے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سب اچھا چل رہا ہے۔ جب وہ عورت چلی گئی حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس عورت سے اتنے فری ہیں، ایسے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، کیسے ہو، کیسے حالات ہے، کیا چل رہا ہے؟ وہ تو اتنی بری عورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ عورت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی اور خدیجہ سے کے پاس بیٹھا کرتی تھی، چونکہ خدیجہ سے اس کے تعلقات ہیں اس لیے میں نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور اچھا معاملہ کرنا اس طرح ایمان کا حصہ ہے۔ وہ ایمان سے خارج کام نہیں ہے، یہ ایمان کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اپنی گھر والی کے رشتہ داروں اور جو سہیلیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نیک سلوک کرنا، یہ بھی کس میں داخل ہے؟ ایمان میں داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہماری طرف سے کیا کیا جائے؟ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور یہاں ان کا نام تھا جسامہ، کیا نام تھا؟ جسامہ۔ حضور علیہ السلام نے انہوں نے جب عرض کیا کہ میں جسامہ مزنیہ ہوں تو حضور نے فرمایا تم حسانہ مزنیہ۔ جسامہ کے معنی آتے ہیں وہ ایسا انسان جو جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایسا بیٹھے گا سست رہتا ہے انسان، لوگ بولتے ہیں ارے کیا سست پڑا ہوا آدمی۔ تو جو سست پڑا ہوا رہتا ہے، جس کے اندر کوئی کام کاج کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پڑھا رہتا ہے، ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ جسامہ۔ تو ان کا نام ہی جسامہ تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جسامہ مزنیہ ہوں، حضور نے فرمایا انت الحسانہ مزنیہ، یعنی حضور نے ان کا نام بدل دیا کہ تمہارا نام تو حسانہ ہونا چاہیے، یعنی تم اچھے کام کرنے والے عورت ہو۔ جسامہ یعنی تم سست انسان نہیں ہو بلکہ اچھا کام کرنے والی عورت ہو۔ تو حضور نے ان کا نام ہی چینج کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے نام میں ایسا کچھ معنی ہو کہ جس میں جو اچھا نہیں ہے تو پھر اس لفظ اس نام کو بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ بوڑھی عورت کا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدل دیا۔ بہرحال یہ چند وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خدیجہ کے متعلق ذکر کی گئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اور اپنی بیوی کے محبت کے اظہار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، اس محبت کو آپ بیان کرنے سے عیب نہیں، اس کو عیب نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اس کو کھل کر پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے متعلق ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انی قد رزقت حبها، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی۔ معلوم ہوا کہ اس طرح اپنی بیوی کی محبت کو ظاہر کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ کے متعلق کچھ باتیں ہیں، آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔